بندے کے ذہن میں جب آتا ہے کہ بھائی انبیاء کرام، اللہ کے انبیاء جو کہ معصوم ہیں، جن سے خطاؤں کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، گمان بھی نہیں ہو سکتا، ان کا دنیا میں آنے کا سلسلہ ایک تو کب سے شروع ہوا؟ کیونکہ دنیا تو بہت پہلے سے بنی ہوئی ہے، کب سے ان کا آمد کا سلسلہ دنیا میں شروع ہوا، اور پھر ان کے آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے جس کو جان کر یقین ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے۔ ویسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے مختلف انداز میں فرمائے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہم سب کو انبیاء کرام علیہ السلام کی وہ تاریخ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ نے جو ان کے متعلق بیان فرمایا وہ یقیناً ہماری عبرت کے لیے ہے، اور ہماری زندگیوں کے معیار اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ واہ، ویسے آپ نے بہت سارے سوالات کو گھیر دیا، اور مختلف انداز سے آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے کے سلسلے میں سوال کیا۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ نبی کون ہوتے ہیں؟ واہ، سبحان اللہ۔ یہ نبی کون ہوتے ہیں؟ کوئی اجنبی اگر سن رہا ہو، ویسے تو مسلمانوں کو بچپن سے اس چیز کی تربیت دی جاتی ہے، اجنبی کوئی یہ نہ تصور کر لے کہ یہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق ہے، یا پھر کوئی الگ سے انسانوں کے بغیر کوئی دوسری مخلوق ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ انسانوں میں سے ہی ہے۔ صحیح۔ انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں میں سے ہی بنائے گئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے دوسرے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہوتا ہے۔ واہ واہ، تو نبی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص بندہ، جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آتا ہے، اور وہ بندوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے، کیونکہ رب کی یہ شان ہے کہ وہ براہ راست انسانوں سے کلام نہیں فرماتا، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انسان اس کے کلام کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ رب تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، لیکن سارے انسانوں کی ایسی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کے کلام کو وہ اٹھا سکیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک خاص طاقت اللہ دیتا ہے، اور ان کو بچپن سے لے کر آخر عمر تک ہر برائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس طرح سے وہ ایک نبی ہے۔ اچھا، اور ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی محنت سے یا اپنی عبادت سے بنتا نہیں ہے، بلکہ نبی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلیکشن ہے، پہلے سے یہ منتخب ہے۔ نبوت جو ہے وہ کسب سے نہیں ملتی، نبوت جو ہے وہ رب تعالیٰ کی عطا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب چلیں، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ نبیوں کے آنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، ویسے جو سب سے پہلے انسان دنیا میں تشریف لائے وہ حضرت آدم علیہ السلام، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ روز اول سے شروع ہوا جب انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے متعلق قرآن پاک میں تفصیل سے تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کریم اپنا ایک نائب اور اپنا ایک خلیفہ دنیا میں بھیجنا چاہتا، اور یہ فرشتوں سے جو مکالمہ ہوا رب تعالیٰ کا وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے قرآن پاک میں کتنے نبیوں کے آئے، تو پھر یہاں ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ تقریباً 26 نبیوں کے تذکرے اللہ تعالیٰ نے نام کے ساتھ صراحت کے ساتھ بیان فرمائے۔ باقی جو حدیثوں میں ملتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش، اور ایک روایت میں 2,24,000 کی بات ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ان سب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن نام بنام جو ذکر ہوئے ہیں وہ قرآن پاک میں 26 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام، اور سب سے آخر ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ارواحنا فدا کی یہاں تک سلسلہ نبیوں کا چلا ہے۔ تو یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کے سامنے خاکہ رکھا کہ نبی جو آتے تھے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے تھے، اور جب زیادہ کفر و شرک اور گناہ بڑھ جاتے تو نبی آتے تھے، اور کچھ نبی کسی خاص خاندان کے لیے آئے، کچھ نبی کسی قوم کے لیے آئے، کچھ نبی جو ہے وہ بہت بڑے شہر کے لیے آئے، کوئی ملک کے لیے آئے، مختلف طریقوں سے۔ اور بعض انبیاء کرام علیہ السلام کی بہت مختصر سی امتیں بھی رہی ہیں، صرف ان کا خاندان رہا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ منشا ہے، جس نبی کو جس کام کے لیے بھیجنا تھا وہ پروردگار عالم زیادہ بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان